پتہ نہیں چل رہا. قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. حضرات اور مہمانان احترام، کافی وقت گزر گیا. پروگرام بہت مختصر تھا، لیکن پروگرام میں دھیرے دھیرے اتنی رونق بڑھتی گئی، پروگرام کافی طویل ہو گیا. حضرات تقریباً تمام باتیں آ چکی ہیں. شاید بھی کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہے جس کو کہنا ہو. میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جناب اس ادارے کے بانی مبانی اور اس ادارے کے ڈائریکٹر اور چیئرمین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جناب عرفان فلاحی صاحب اور جناب مولانا عنایت اللہ صاحب نقوی کو. یقیناً یہ ادارہ ہمیں آزادی سے بہت قبل کا ایک ادارہ جو دہلی میں قیام پذیر تھا، جس کا نام عربک کالج کے نام سے معروف تھا. شاید یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جانتے ہیں اس بات کو کہ اسی ادارے کے ایک استاد تھے اور ایک ٹیچر تھے جن کا نام اس میں گرامی مولانا مملوک علی صاحب تھا، اور ان کے 2 شاگرد پیدا ہوئے، جناب حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی علیہ رحمہ و رضوان، اور دوسرے سر سید احمد خان صاحب، جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو بدل دیا اور ہندوستان میں آنے والی نئی نسل کے لیے ایسا سامان مہیا فرما دیا کہ رہتی دنیا تک ہندوستان کے نواسی اور ہندوستان کے رہنے والے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہوگا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی نے دارالعلوم کی بنیاد ڈال کر ہندوستان کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں دین کا پیغام پہنچایا. وہیں پر سر سید احمد خان صاحب نے عصری تعلیم کو ہر گاؤں اور ہر علاقے تک پہنچانے کی جو کوشش کی اور جو محنت کی اور جو لگن کیا، وہ قابل تعریف ہے اور سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. حضرات اسی کالج کی یاد دلا رہا ہے آج کا یہ ادارہ، جسے ہم اور آپ اینگلو عربک اسکول سے جانتے ہیں. یقیناً انہی 2 وشیوں کا اور انہی 2 مضامین کا حسین امتزاج اس ادارے میں بھی پایا جا رہا ہے. جو عربک کالج کی جو مقصد تھا، وہی مقصد اس ادارے کا بھی ہے. یہاں پر عصریات کے ساتھ ساتھ دینیات کا بھی ایسی رمق اس بچے کے اندر، اس نئی نسل کے اندر ڈال دی جائے کہ وہ بچہ کہیں اگر وہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا کسی پروفیشنل کورس میں اگر چلا جائے، جانے کے بعد بھی وہ اپنی دین سے بے خبر نہ ہو اور اپنی ملی تشخص کو باقی رکھے. اس کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے. ہم سب کے لیے یقیناً یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمارے اس پورے علاقے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب مولانا عنایت اللہ صاحب نے اس ادارے کا قیام عمل میں لا کر کے ہم سب کے اوپر احسان فرمایا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہاں پر علاقے کے تقریباً سرکردہ لوگ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا بیری پٹی بلاک کا
या इधर कमतौल और आसपास का जहाँ के सरकर्दा लोग और दानिशवर तबका यहाँ मौजूद न हो। मैं उन तमाम से मैं यही अर्ज करना चाहूँगा कि हजरात कहने को और मशहूर उन बातें अर्ज करने के लिए और लफाजी करने के लिए अच्छे से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेना और अच्छे से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल जलसे की जीनत को बना देना, ये तो जबान और अहले जबान के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन जमीनी सतह पर किसी काम का अंजाम देना ये बहुत दिल और मुद्दे की बात होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि आप आज जो हमारे देश के या पूरी दुनिया में इस कौम के जो हालात हैं, उन हालात की रोशनी में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जिस हैसियत के हैं, आप तालीम याफ्ता हैं, आपके गांव में अगर कोई बच्चा है, हमारे इस गांव देहात में, इस पूरे इलाके में और खुसूसन ऐसे गांव और देहात में जहां पर इंतजामात की कमी होती है, वहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की होती है कि उन बच्चों को गाइड किया जाए, उन बच्चों की सही रहनुमाई की जाए और उनको सही मकाम तक पहुँचाने के लिए वो रहनुमा उसूल उनको बताए जाए जो उनकी जिंदगी के लिए असर जरूरी है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि अगर गांव में कोई अगर डॉक्टर हो गया या कोई इंजीनियर हो गया या किसी और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स का मालिक बन गया, तो कंजूसी से काम लेते हुए हम अपने उन गरीब साथियों को, उन गरीब परिवार के बच्चों को रहनुमाई करने से भी गुरेज करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मोहल्ले में जो हमारी पूछ है और मोहल्ले में जो हमारी एक शनाख्त बनी हुई है वो हमारी शनाख्त खत्म हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब तक हमारी और आपकी ये सोच रहेगी, यकीनन हमारा मुआशरा और हमारा समाज कभी भी तरक्की पजीर नहीं हो सकता है, कभी भी तरक्की याफ्ता मुआशरा नहीं बन सकता है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पर्दे पर हैं, आप मामूली एक अगर टीचर हैं सरकारी, तो आपका भी फर्जा बनता है कि उस मोहल्ले में, उस गांव में आप देखें, जायजा लें कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके अंदर टैलेंट है, जो कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके अंदर इस तरह की सलाहियत मौजूद है कि अगर उसकी सही रहनुमाई की जाए तो यकीनन वो कौम मिल्लत का एक अनमोल नमूना बन सकता है, अनमोल सरमाया बन सकता है। हमें और आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने से ज्यादा हमें और आपको अमली मैदान में उतरने की जरूरत है, अमली मैदान में काम करने की जरूरत है। जिस तरह की सोच के साथ और जिस तरह के फिक्र के साथ जनाब इरफान फराई साहब और जनाब इनायतुल्लाह नदवी साहब ने इस इदारे का क़याम अमल में लाया है, यकीनन एक ऐसा नमूना है हम सब के लिए, जो हम अगर इस इदारे का ताउन नहीं कर सकते हैं तो हम इसके पीछे न पड़े। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा भी होता है कि जब कोई इदारा तरक्की की तरफ गामजन होता है तो बहुत सारे लोग उसके मुखालिफिन पैदा हो जाते हैं। खुदारा किसी भी दीनी या असली इदारे जो आपकी कौम मिल्लत का अनमोल तोहफा है, उसके साथ इस तरह का रवैया हमारा और आपका येजा होगा। हम जहाँ तक हो सके राह दिल में कल में सुख में हम इस इदारे की तरक्की के लिए ताउन दें, माली ताउन हो, जानी ताउन हो या मशवरे से हो, जिस तरह भी हो, हम इस इदारे की तरक्की के लिए पेश रहे। यकीनन ये इदारा जो आज बहुत मामूली सा नजर आ रहा है, आगे चलकर मुस्तकबिल में ऐसा इदारा अपना वो दरख्त बन जाएगा कि पूरी कौम मिल्लत के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे बिहार के लिए एक नमूना बन जाएगा। और इस तरह और दूसरे इलाकों में भी अगर इस तरह के इदारे खोले जाए, इस तरह के इदारे कायम किए जाए, यकीनन वहाँ पर जो आसपास के गांव हैं उन गाँव को भी बड़ा फायदा होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब ये मैं दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
اس ادارے کو بھی، اس ادارے سے بھی کوئی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی جیسا اور جناب سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہونہار قوم ملت کا رہنما اس ادارے سے پیدا فرمائے، جو پوری قوم ملت کا واقعی میں سرمایہ بنے اور پوری قوم ملت کی رہنمائی کرے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنے سے قبل میں آئے ہوئے تمام مہمان کرام کا اور اس ادارے کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسے سنگین حالات میں اور ایسے پریشان کن حالات میں جہاں ہر جہاں جاری مالی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، روزگار لوگوں کے اجڑ گئے ہیں اور نہ جانے کن کن صورتوں میں لوگ پریشان ہیں، اس پریشانی کے عالم میں جو ذمہ داران نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اور میں ان جو اس پروگرام میں جتنے بھی مہمان کرام اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں، ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سب نے مل کر کے ہم سب کو ایسا موٹیویشنل اور ایسی باتیں ہم سب کو بتائی ہے کہ یقیناً اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں، یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ ایک لٹریٹ اور پڑھا لکھا معاشرہ بن جائے گا اور ہم یقیناً کسی بھی قوم سے مقابلہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر تعلیم ہو۔ تعلیم ہی ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم کسی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود ہندوستان میں دیکھا ہوگا، ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی آبادی، بہت کم، جو پورے ہندوستان میں صرف اور صرف 2% ہے۔ صرف دیکھیں کتنے آتم نربھر ہیں وہ لوگ اور کتنے ان کے اندر کتنی تعلیم ہے اور روزگار کی اتنی ان کے اندر صلاحیت ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور نہ کوئی بے پناہ ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہر کوئی روزگار سے جڑا ہوا، تعلیم سے جڑا ہوا۔ اگر یہ کہیں کہ اس قوم میں 100% تعلیم ہے تو شاید یہ کہنا میرا بھیجا نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اور دیگر اقوام اسی ہندوستان میں بس رہی ہیں، ان قوموں کے اندر عیسائی مشینری یہاں پر کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جائزہ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 100% ان کے اندر تعلیم ہے اور وہ ہر علاقے میں اپنے دھرم کی پرچار کے لیے اسکول اور کالج کے ذریعے اور اصلی تعلیم کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کی تشکیل کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ان حالات میں جہاں ہر جہاں جانب اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہر جہاں جانب مسلمانوں کو دبائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہم نے تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو آگے نہ بڑھایا تو یقین جانیے کہ ہمارا مستقبل یقیناً بہت خطرناک ہونے والا ہے اور بہت پریشان کن ہونے والا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کو ایک وقت بھوکا رہیے، لیکن اپنے بچوں کو دینی عصری جو بھی تعلیم ہو ان کو دلانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ ایک وقت نہیں کھائیے گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا بچہ نہیں پڑھا تو آپ کے گھر کے ماحول کو اور آپ کے پورے معاشرے کے ماحول کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ زمین سطح پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجائے سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔